ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. صدق اللہ مولانا العظیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا 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 علی حبیبک خیر خلق کلہم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبناتہ وعشاقہ اجمعین. صد بار شکر پیدا کرنے والی ذات کا جس کی عنایت کردہ توفیق اور فضل و کرم سے ماہ رجب المرجب کے بابرکت ایام کی ایک شب، اور وہ بھی 13 رجب، جو کسی عید کی رات سے کم نہیں ہے. وہ 13 کا دن اور 14 کی رات جس میں آمنہ و فاطمہ و محمد مصطفیٰ کلال علی شیر خدا دنیا میں تشریف لائے. ایسی ساری شب یوں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں گزرنا کسی سعادت سے کم نہیں. میں انجمن عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملہ رفقا، اراکین، معاونین، اہل علاقہ، اہل محلہ، انتظامیہ و کمیٹی جامع مسجد حاضہ کے تمام افراد کو دل و جان سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. ربی ہمارے بھائی، ہمارے عزیز بڑے ہی میٹھے لب و لہجے میں حضور کی تعریف کے ساتھ ہمیں خوش آمدید کہہ رہے تھے، اور جس تاخیر کی آپ بات کر رہے تھے، یہ تو ایک رات ہے. ایسی ہستیوں کی خاطر زندگیاں گزر جائے تو کم. اور ہماری خوش نصیبی کہ آج مجھے سفر میں رفاقت جہاں منہاج القرآن کے عظیم ساتھیوں کو ہی، وہاں محترم جناب قبلہ مخدوم شہباز احمد ہاشمی مدد اللہ العالی کی رفاقت نصیب ہوئی. آپ کی سرپرستی میں ہم یہاں تک پہنچے، اور یہاں آ کے ان کی وساطت سے قبلہ خواجہ پیر عباس حسنی مدد اللہ العالی کی زیارت اور چند لمحوں کی ملاقات آج کے اس پروگرام کی وساطت سے ہوئی. مجھ قبل آپ نے کمال محبت سے ثناء سماعت فرمائی. چونکہ آج عید ہے، آج جشن کا دن ہے، اور روئے زمین پر ایک انوکھا واقعہ ہوا تھا آج کے دن. نہ اس سے پہلے کسی کو پتا کہ ہوا، نہ قیامت تک ہوگا. نبیوں کے بیٹے نبیوں کے گھر پیدا ہوئے، سرداروں کے بیٹے سرداروں کے گھر پیدا ہوئے، مگر ابو طالب کا بیٹا زمین پہ آیا تو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا. دنیا حیران تھی کہ اس واقعے کو کیا نام دے، اس کو کس نگاہ سے دیکھیں، اور آج تک عقل و دانش محو حیرت ہے کہ کعبے کا ذکر پہلے کریں کہ علی کی ولادت کا ذکر پہلے. کعبہ کعبہ ہے، مگر مولود کعبہ نے قبلہ مخدوم رحمت اللہ علیہ ایک نقطے کی طرف توجہ دلاتے تھے. یہ سندھ کے ہاشمی صاحب رحمت اللہ علیہ تھے. آپ فرماتے ہیں
کہ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کعبے میں پیدا ہوئے. کعبہ پہلے بھی کعبہ تھا مگر 10 ذی الحج حج کے دن یاد کیا جاتا تھا، یا کوئی مکہ عمرے کے لیے جاتا پھر کعبے کو یاد کیا جاتا. اے کعبہ تجھے 10 ذی الحج کو لوگ یاد کیا کرتے تھے. سلام ابو طالب کے بیٹے کو 13 رجب پورے زمین میں کعبہ کعبہ ہو جاتا. 13 رجب پورے روئے زمین پر اس کعبے کو سلام کیا جاتا ہے جسے بن دیکھ کر قبلہ مانا جاتا ہے. میں بالکل زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. اس بابرکت محفل میں نے سورہ رات کی جو آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، بس اس کا مفہوم اور پیغام آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس آیہ مبارکہ میں رسالت ہے، اس آیہ مبارکہ میں توحید ہے، اور اس آیہ مبارکہ میں ولایت ہے. وہ توحید بنا رسالت کے سمجھ آنے والا سبق نہیں ہے، اور رسالت بنا ولایت کے دلوں میں نہیں اترا کرتا. رسالت کو دل میں اتارنا ہے تو ولی کے در پہ جانا پڑتا ہے، اور جس کو در ولی مل گیا پھر خدا بھی اسی کا، مصطفیٰ بھی اسی کا. بڑی توجہ سے شاہ مبارکہ کی ترتیب پر غور کیجئے تو دعویٰ ہے میرا سال بھر لذت محسوس کر. بڑے پیارے لفظوں میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ جو کافر ہیں یہ کہتے ہیں، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافر ہیں کہتے ہیں لَسْتَ مُرْسَلًا، کہ آپ رسول نہیں ہیں. وہ کافروں کی اس بات پر قرآن حیران ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں. پہلے فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ جو کہتے ہیں یہ کافر ہیں. وہ کہنے کا ذکر پہلے ہے، کافر بعد میں کہا ہے، کہ اس قول سے پہلے پتہ نہیں کافر تھے یا نہ تھے، مگر اب جو کہا ہے اس پر رب ان کو کافر کہہ رہا ہے. اس قول کے بعد کافر ہو گئے. کیا لست مرسلا، میرے مصطفیٰ یہ کافر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں. یہ تو ایسے ہی ہے کہ 14ویں کے چاند کو چاند ماننے کا انکار کر دیا جائے، کہ ساری دنیا کہہ دینا کہ یہ چاند نہیں ہے، مگر چاند جب چمکتا ہے کوئی مانے نہ مانے وہ دنیا کو منور کر رہا ہوتا ہے. کہ حیرانگی اس بندے کے کہ جو 14ویں کی رات کی روشنی کا انکار کرے. قرآن اس حیرانگی سے کہتا ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں. وجہ پتہ ہے کیوں؟ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ وقت قلیل ہے، کامل توجہ رکھیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسالت کا دعویٰ فرمایا 40 برس کی عمر میں. 40 برس میرے آقا نے یہ نہیں بتایا میں نبی ہوں، یہ نہیں بتایا میں رسول ہوں. 40 برس میرے آقا نے ان کافروں کے درمیان گزارے، ان یہودیوں اور عیسائیوں کے شہر مکہ میں گزارے. 40 برس بعد میرے آقا نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں. اس 40 برس سے پہلے کافر بھی میرے آقا کو صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے. یہودی بھی حضور کے کردار پر رشک کرتے تھے. عیسائیوں کو بھی مسیحیت حضور کے چہرے میں نظر آیا کرتی تھی. تاریخ گواہ ہے کہ وہ جو شرابیوں کا شہر تھا، وہ جو حاسدوں کا شہر تھا، وہ جو قاتلوں کا شہر تھا، وہ جو سود کے لینے دینے والوں کا شہر تھا، وہ جو بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والوں کا شہر تھا، وہ جو کعبے میں بت رکھ کے بتوں کے پوجا کرنے والے مشرکوں کا شہر تھا. کفر اپنی جگہ پہ، شرک اپنی جگہ پہ، قتل و غارت اپنی جگہ پہ. مکہ گناہوں کا گھر بن چکا تھا. کفر و شرک کے باوجود مکہ کے بچے
नौजवान, मर्द, बूढ़े, यहूदी और ईसाइयों की ज़बान पर एक ही जुमला होता था कि मोहम्मद जैसा और न कोई। जिस बात पर मज़ाहिब का इत्तेफाक था, जिस बात पर खानदानों का इत्तेफाक था कि मोहम्मद जैसा कोई नहीं है, वह सदाकत मेरे आका की, अमानत मेरे आका की, हुस्न मुस्तफा का दुनिया में शोहरत पा चुका था। दुनिया हैरान थी कि शराबियों में बसते हुए एक ऐसा नौजवान है जो शराब के करीब नहीं जाता। जालिमों की बस्ती में बसते हुए एक ऐसा नौजवान है जो हमेशा मजलूमों का साथ देता है। मुशरिकों की बस्तियों में बसते हुए एक ऐसा शख्स है जो कभी बुत परस्ती के करीब नहीं जाता। यूं जालिमों की बस्ती में बसते हुए एक बंदा मीठे बोल बोलता है। उस मीठे बोल बोलने वाले को मोहम्मद कहते हैं। दुनिया मुत्तफिक थी कि कौन है मोहम्मद मुस्तफा। जब मेरे आका ने 40 बरस की उम्र में फरमाया मैं अल्लाह का रसूल हूं, अब काफिरों ने कहा लस्त मुरसला, कि आप रसूल नहीं है। कि अगर आज नए आप आते, दुनिया न जानती। आज कोई शख्स पहली दफा आया और कहे मैं डॉक्टर हूं, आप कहेंगे पता नहीं है या नहीं है, इससे दवाई मैं लूं या ना लूं, इंजेक्शन लगवाऊं ना लगवाऊं, क्योंकि उसका तारुफ नहीं है। और जो यहीं पे बसा हो, पला हो, बड़ा हो और लोगों का मसीहा हो, और कोई शख्स उसे 40 बरस बाद कहे कि मैं आपको हकीम और डॉक्टर नहीं मानता, हैरानगी तो इस बात पे है। अब रब फरमा रहा है यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू, ये काफिर कहते हैं लस्ता मुरसला, मेरे मुस्तफा आप रसूल नहीं है। ये चंद लोग आपको रसूल न भी माने, मेरे मुस्तफा परेशानी की बात नहीं है। और मेरा तो जी चाहता है उनको जवाब भी न दिया जाए, जो रसूल नहीं मानते न माने, जो कहें ये चांद नहीं है, उनको जवाब देने की जरूरत क्या है। चांद की चमक खुद बता रही है, उनको जवाब नहीं देना चाहिए था। मगर अल्लाह फरमा रहा है मेरे मुस्तफा जो आपको रसूल नहीं मान रहे, कुल आप उन्हें कहे कि मुझे रसूल नहीं मानते, मैं कसमें नहीं उठाता, मैं मोजात नहीं दिखाता, कफा बिल्लाह शहीदा, मेरे मुस्तफा रिसालत दावा तेरा है, अपनी रिसालत पे गवाह मैं रब को पेश कर दे। कब मैं गवाह हूं, अल्लाह ने फरमाया मैं तेरा गवाह हूं। कुल कफा बिल्लाह शहीदा, काफिरो तुम्हारे और मेरे दरमियान झगड़ा रिसालत का है ना। मैं कहता हूं मैं रसूल हूं, तुम कहते हो नहीं हो, मेरे रसूल होने पे गवाह मेरा अल्लाह है। तुम्हारे और मेरे दरमियान मैं बड़ा हैरान हुआ पहली दफा इस आयत को पढ़कर कि मुकदमा है रिसालत का। हुजूर फरमाते हैं मैं रसूल हूं, काफिर कहते हैं आप नहीं हैं। मुकदमा रिसालत का, दावा रिसालत का, आपका भी फरीक कि मैं रसूल हूं, काफिर भी फरीक कि आप रसूल नहीं हैं। कोई तीसरा फैसला करने वाला तो हो। मैं इस बात पे हैरान हुआ जब अल्लाह ने फरमाया शहीदा, मेरे मुस्तफा मुझे गवाह मान ले अपना, मैं तेरा गवाह। अकल ने सवाल किया मौला अगर गवाह तू है तो फिर काजी कौन होगा, फैसला कौन करेगा, अदालत कौन सी होगी। जहां अल्लाह गवाह हो फिर अदालत कौन सी होगी। कुल मेरे मुस्तफा फरमा दीजिए कफा, काफी है अल्लाह। मौला तू अगर गवाह है तो आज हाकिम कौन होगा का आज जान ले। जिस बंदे का गवाह रब होता है फिर फैसले नहीं होते, वो कयामत तक फतह याब होता जाता। जिसको गवाह अल्लाह मिल जाए फिर फैसले नहीं होते, बगैर फैसलों की उसकी जीत का ऐलान हो जाता है। मुकदमे की हैसियत गवाह की वजह से होती है। जज और काजी तो सुन के फैसला देता है, जिसका जितना तगड़ा गवाह होता है उतना उसके मुकदमा जीतने के ज्यादा चांसेस होते हैं।
میرے مصطفیٰ آپ فرما دیجئے اللہ میرا گواہ ہے، دعوے رسالت کا گواہ اللہ ہے۔ مشائخ تشریف فرما ہے، گواہ ہوتا وہی ہے جو موقع پر موجود ہو، جو موقع پر موجود نہ ہو اس کی گواہی، مقدمہ چوری کا ہو، قتل کا ہو، زمین کے جھگڑے کا ہو، گواہ سے پوچھا جاتا ہے تو نے دیکھا تھا، تو موقع پر موجود تھا؟ اگر گواہ کہے سمعت تو میں نے سنا تھا، کہ نہیں سنی سنائی گواہی نہیں دی جاتی۔ کہ گواہ وہ ہوتا ہے، شہید کا معنی یہی ہے جو موقع پہ موجود۔ اور کافروں سے اور جھگڑا کیا تھا؟ کافر موجود بت کو الہ مانتے تھے، جھگڑا یہی تھا کہ اللہ رہے گا پردے میں مگر اسے الہ مانو گے۔ مولا پہلے یہ جھگڑا ہے، وہ تجھے الہ نہیں مانتے، اب گواہی بھی تیری ہوگی۔ گواہ تو وہ ہوتا ہے جو موقع پر موجود ہو۔ خالق کائنات نے فرمایا میرے مصطفیٰ میں ہوں پردے میں مگر تیرا گواہ میں ہوں۔ اچھا، گواہی قولی ہوتی ہے زبان سے، یا گواہی فعلاً ہوتی ہے۔ قولی گواہی میں کہوں کہ میں قبلہ مخدوم صاحب سے محبت کرتا ہوں، یہ میری قولی گواہی ہے۔ کوئی مانے گا، کوئی آکے نہیں انہیں لگا ہے۔ اور فعلاً گواہی یہ ہے، شہزاد صاحب مجھ سے پوچھیں کہ آپ عباس، خواجہ عباس کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں اٹھوں زبان نہ کھولوں اور اٹھ کے ان کے ہاتھ چوموں؟ بلا بتائیے مجھے بولنے کی ضرورت پڑے گی؟ گویا میرا عمل بتا دے گا کہ میں مشائخ کا کتنا ادب کرنے والا ہوں۔ زبان سے میں نے کچھ نہیں کہا۔ گواہی کبھی قولاً ہوتی ہے اور کبھی صرف زبان سے نہیں بلکہ عملاً گواہی دی جاتی ہے۔ مولا اپنے محبوب کی رسالت کا تو گواہ ہے، یہ تو بتا تیری گواہی قولاً ہوگی یا فعلاً ہوگی؟ کہ جب گواہی قولاً ضرورت ہوگی تو اللہ مصطفیٰ کے لیے قولاً بھی گواہی دے گا، اور جب گواہی فعلاً ضرورت ہوگی تو قیامت تک اللہ فعلاً بھی گواہی دے گا۔ عقل حیران کہ جھگڑا زمین کا ہے اور وہ جو پردے میں رہتا ہے وہ قولی گواہی کیسے دے گا؟ یقول الذین کفروا لست مرسلا، کافروں نے کہا آپ رسول نہیں ہے، مولا تو گواہی کیسے دے گا؟ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین دو لفظ ہیں، امام احمد رضا ہو یا حضرت عبداللہ ابن عباس تشریف فرماتے ہیں یہ دو لفظ ہیں، یاسین، یا کا معنی اے اور سین کا معنی سید۔ گویا رب فرما رہا ہے یہ آپ کو رسول نہیں مانتے، یاسین اے میرے سید، یا سید الانس والجن، میں نے تجھے سارے انسانوں اور سارے جنوں کا سردار بنایا ہے، یہ آپ کو رسول نہیں مانتے۔ والقرآن الحکیم، رب کو اپنے قرآن کی قسم آپ جیسا سچا رسول تو کوئی آیا ہی نہیں۔ اب نے قسم کھا کے گواہی دی کہ آپ ہی رسول ہیں۔ یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین، کہ آپ ہی سچے رسول ہیں۔ یہ محبوب سے خطاب کیا، اور جن لوگوں نے انکار کیا کہ محمد مصطفیٰ سچے رسول نہیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ۔ تمہیں مصطفیٰ سچا نہیں لگتا؟ جاؤ جس طرح کی میٹھی باتیں میرا مصطفیٰ کہتا ہے، جاؤ کوئی ایک آیت تو ایسی بنا کے لے آؤ۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن کا میں نے ایک مقام بیان کیا، یہ اللہ کی قولاً گواہی ہے جو بزبان قرآن ہے، اور اگلی گواہی فعلاً کہ مولا تو فعلاً کیسے گواہی دے گا؟ میں نے تو ہاتھ چوم کے بتا دیا کہ میں مشائخ کی عزت کرتا ہوں، میں تو چل کے آ گیا مسجد میں نے تو گواہی دے دی کہ میں مسجد سے محبت کرتا ہوں۔ میرے اللہ تو اپنے محبوب کی رسالت کی فعلاً کیسے گواہی دے گا؟ کا مسئلہ سمجھ
کہ جو رسول کے معجزات ہوتے ہیں وہ طاقت بندے کی نہیں ہوتی، رسول کا معجزہ جو بھی ہوتا ہے وہ طاقت اللہ کی ہوتی ہے۔ میرے مصطفیٰ جب یہ لوگ آپ کو کافر نہ مانے، انگلی کا اشارہ آپ کرنا چاند رب توڑ کے دکھا دے گا، اشارہ آپ کرنا درخت کو چلا کے رب دکھا دے گا، اور یہ معجزات رکیں گے نہیں، آپ قبر میں چلے جائیں گے، کبھی باطل اس میں محمد لکھیں گے، کبھی پھل کٹیں گے تو اس میں محمد ہوگا، کبھی بکری کا بچہ پیدا ہوگا اس میں اس میں محمد ہوگا، کبھی کوئی سوئے گا تو خواب میں تیرا دیدار ہوگا۔ میرے حبیب غم نہ کر، قیامت کی چاند سورج الٹا نکلنے تک روز اللہ تیرے رسالت کی گواہی دیتا رہا۔ یہ کائنات میں نگاہ دوڑائے تو روز رسالت کی گواہی ہے۔ کوئی پوچھے کیا میرے حبیب، یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، آپ کے چہرے کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ رسول نہیں ہیں۔ میرے حبیب تو غم نہ کر، صدیاں 14 گزر جائے گی، مدینہ الاولیاء ملتان میں سلطان پور کا قصبہ ہوگا، ساری رات بیٹھ کر میرے بندے محمد محمد کرتے رہے۔ یہ رسالت کی گواہی رب دیتا ہے۔ یہ میلاد مصطفیٰ، یہ معراج مصطفیٰ، یہ یا رسول اللہ کے نعرے، یہ نعتیں کیا ہے؟ یہ تیرے میری محبت ہے اور رسالت کا دنیا کے سامنے ثبوت ہے۔ مصطفیٰ کی رسالت آج بھی موجود ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، یہ کہتے ہیں نا کہ آپ رسول نہیں ہیں، یہ نہ کہیں۔ ابو بکر و عمر سے لے کر قیامت تک رب ایسے بندے پیدا کرے گا جو محمد الرسول اللہ کہتے رہے۔ اب اس پہلے حصے کو میں نے مختصر کیا، اب ایک عقیدے کی بات کر کے آپ اگلی طرف متوجہ ہو۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، اللہ جل مجدہ نے فرمایا کفا باللہ شہیدہ۔ خواجہ صاحب کرو دیوار پہ لکھا ہوتا ہے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، بس میرے لیے اللہ کافی ہے۔ یہ جملہ غلط نہیں ہے، جس کا اللہ ہو اسے دنیا میں کسی سہارے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ جملہ غلط نہیں ہے، یہ جملہ کہنے والی کی نیت غلط ہوتی ہے کہ لکھنا میرے لیے اللہ کافی ہے، ہم بھی اس کے ماننے والے۔ اس آیت مبارکہ میں خود اللہ نے فرمایا قل کفا باللہ، آپ کہہ دیجئے اللہ کافی ہے، مگر یہاں اللہ نے بات روکی نہیں، فرمایا میرے حبیب اپنی رسالت کی گواہی میرا نام لے، میں اللہ تیرا گواہ ہوں۔ کفا باللہ، اللہ کافی آپ کا گواہ، مگر بات روکی نہیں۔ پھر فرمایا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور پھر اگر گواہ کی ضرورت ہوئی تو میرے مصطفیٰ تیرا گواہ وہ ہے جس کو اللہ نے کتاب کا سارا علم عطا فرمایا۔ دو گواہ ہو گئے، ایک اللہ ہے، دوسرا وہ ہے جس کو اللہ نے کتاب کا علم عطا فرمایا۔ اب گواہ ایک اللہ کا، اگر مخلوق میں گواہ کی ضرورت ہوئی تو وہ بندہ ہے جس کو اللہ نے کتاب کا علم عطا فرمایا۔ وہ یہ گواہ کسی کم درجے کا نہیں، رب نے اپنے ساتھ اس کا نام لیا ہے، اور اس سے مراد رسول نہیں ہے، چونکہ آقا تو دعویٰ فرما رہے ہیں رسالت کا، اور بندہ اپنا گواہ خود نہیں ہوتا، یہاں کوئی اور مراد ہے۔ وقت ہوتا تو میں پوری تشریح کرتا، مگر اتنا سمجھ لیجئے یہاں الکتاب جو لکھا ہوا ہے، یا اس سے مراد استغراق ہے کہ ساری کی ساری کتاب کا علم، یا اس سے مراد ساری کتابوں کا علم، یا اس سے مراد الکتاب لوح محفوظ کا۔ گویا بندہ وہ ہے کہ جس کو لوح محفوظ کا بھی پتہ ہے، جس کو تورات زبور انجیل کا بھی پتہ ہے، جو سارے قرآن کا بھی علم رکھتا ہے۔ کہ میرے حبیب تیرا گواہ ہے نا جو، وہ لوح محفوظ تک پہنچنے والا ہے۔ تیرا جو گواہ ہے نا وہ پچھلے نبیوں کی کتابوں کا حال بھی جانتا ہے۔ جو تیرا گواہ ہے نا وہ
اس قرآن کو بھی سارے کا سارا جانتا ہے۔ اگر آپ مدینۃ الاولیاء میں نہ ہوتے تو یہ اگلے نقطے کی وضاحت میں نہ کرتا، ملتان نہ ہوتا نا، اور جتنی رات بیت چکی ہے میں یہ اگلا جملہ نہ کہتا، مگر شہر ملتان کی محبت کی وجہ سے یہ اگلے جملے کی وضاحت کر رہا۔ یہ اللہ نے فرمایا وہ بندہ جس کے پاس کتاب کا سارا علم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک پیغمبر گزرے ہیں، ہوا پر آپ کی حکومت تھی، جنات پر آپ کی حکومت تھی، چرند پرند پر آپ کی حکومت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے انسان بیٹھے ہیں، جنات بیٹھے ہیں، فرشتے بھی حاضر، چرند پرند بھی حاضر۔ آپ نے واقعہ کئی بار سنا، میں بطور مثال کے قرآن کی اس تمثیل کو رکھتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا فلاں ملک اتنے 100 میل دور ہے، وہاں ایک تخت پڑا ہوا ہے، کوئی ہے جو فوراً اٹھا کے لے آئے، جلدی لے آئے۔ یہ پیغمبر نے اعلان فرمایا، جنات بیٹھے تھے، جنات میں جو سب سے اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا تھا اس جن نے کہا حضور مجھے اجازت دے میں لے آتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کتنی دیر میں لائے گا؟ فرمایا بس حضور تساں کھلو تے باؤ میں گنا اتنی سی دیر، اٹھو اور بیٹھیں، نشست اور برخاست کہ آپ اٹھیں دوبارہ بیٹھیں گے، میں تخت آپ کے قدموں میں لے آؤں گا۔ اور وہ تخت کو اتنی کرسی جتنا نہیں تھا، جو روایت میں نے پڑھی ہے شاید آپ کے مسجد جتنا، اس سے تھوڑا سا کم کہہ لیں، اتنا وہ تخت تھا کرسی بیٹھنے کی۔ اتنی کرسی لانا کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے، وہ اتنا سمجھ رہے مسجد جتنا وہ تخت تھا، کرسی تھی۔ جب اس جن نے کہا نا کہ آپ اٹھیں اور بیٹھیں، میں تخت لے آتا ہوں، ہائے نبی کی شان بے نیازی، فرمایا اچھا بہت دیر ہے، زیادہ دیر، اتنی دیر نہیں۔ حیران کی کہ اتنا بڑا تخت دوسرے ملک سے لانا اور اٹھیں اور بیٹھیں یہ زیادہ دیر ہے۔ سارے جنات خاموش ہو گئے، یہ دیر ہے تو اور اس سے زیادہ تیز کون لائے گا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں کی طرف متوجہ ہوئے، پیچھے ایک کمزور دبلا پتلا شخص اٹھا کہا حضور مجھے اجازت دیں تو فقیر یہ کام کر دیتا ہے۔ کہا اچھا کتنی دیر میں؟ فرمایا اتنی طاقت نہیں ہے، کمزور ہوں، مگر آپ اجازت دیں تو پلک جھپکیں، آنکھ بند کریں اور کھولیں، تخت آپ کے قدموں میں لا دیں۔ گویا لگتا کون تھے وہ آصف نام تھا ان کا، وہ جن نہیں تھے، وہ فرشتے نہیں تھے، وہ انسان تھے۔ گویا لگتا یوں ہے کہ ایک پیغمبر اپنے امت کے ولی کا تعارف کرانا چاہتا ہے کہ ولی جنات سے زیادہ طاقت رکھتا ہے، اور نبی کی موجودگی میں بھی ولی کی ولایت کا سکہ چلتا ہے۔ یہ نقطہ سمجھایا کہ نبی کی موجودگی میں ولی کی ولایت کا سکہ چلتا ہے۔ آج یار لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تم کہتے ہو حضور موجود ہیں، جب آقا موجود ہیں تو علی علی کرنے کی کیا ضرورت؟ کہا یہ قرآن نے بتایا تھا، سلیمان علیہ السلام موجود تھے اور حضرت آصف ڈیوٹیاں دے رہے تھے۔ نبی کی موجودگی میں ولی کی ولایت چلتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے، کہا لے آؤ، بس آنکھ بند کر کے آنکھ کھولی، تخت حضرت سلیمان کے قدموں میں پڑا تھا۔ کسی نے نہ پوچھا کیسے لے آئے، کہاں سے اٹھا کے لے آئے۔ اب یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد ایک ہی مقصد، ہمارا قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ آصف برخیہ جادوگر نہیں تھا، جن بھی نہیں تھا، پتہ ہے کیا؟ اندہو من علم کتاب، اس بندے کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا۔ یہ جو تخت اٹھا کے لایا ہے اس بندے کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا۔ جس آصف کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، نبی کے اشارے پر دوسرے ملک سے تخت اٹھا کے لے آیا۔ قرآن نے
بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے، من تھوڑا سا کتاب کا، اس ولی کا ذکر تھا، اس کے پاس تھوڑا سا علم تھا، مصطفیٰ کی رسالت کے لیے جس گواہ کا ذکر ہے فرمایا اِنَّهُ عِلْمُ الْكِتاب، اس بندے کے پاس تو ساری کتابوں کا علم ہے، وہ تھوڑے سے علم والا ولی تھا، یہ سارے علم والا ولی ہے۔ اے قرآن جلدی بتا یہ کون ہے؟ جس کو قرآن نے سارا علم عطا فرمایا ہے، جس کو اللہ نے سارا علم عطا فرمایا ہے۔ نوجوانوں کی نظر اور اہل علم کی نظر سبحان اللہ کہ اس بندے کے پاس قرآن کا سارا علم ہے، قرآن ابھی سارا نازل نہیں ہوا، یہ آخری آیت نہیں ہے، اگر آخری آیت ہوتی نا پھر کہتے کہ سارا علم، ابھی قرآن خود پورا نازل نہیں ہوا، قرآن کو جاننے والا مکہ میں موجود ہے، یہ میری جرات نہیں، قرآن کہتا ہے میرے مصطفیٰ تیرا ایک گواہ اللہ ہے، تیرا دوسرا گواہ وہ ہے جس کو میں نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن کا علم عطا فرمایا۔ قرآن جا کے پورا ہوا ہے آخری حج پر، آخری آیت یقول الذین کفروا نہیں ہے، آخری آیت الیوم اکملت ہے، مگر رب نے آدھے قرآن میں کہہ دیا قرآن ابھی آدھا اترا ہے، قرآن کا عالم پہلے سے موجود ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون موجود ہے۔ جب پوچھا گیا یہ آیت اتری، صحابہ کرام میں ڈسکشن شروع ہو گئی، کچھ صحابہ نے فرمایا حضرت سلمان فارسی ہیں، چونکہ وہ تورات بھی جانتے ہیں، چونکہ وہ انجیل بھی جانتے ہیں، کچھ نے کہا یہ عبداللہ ابن سلام ہیں جو یہودیوں کے عالم دین ہیں۔ ڈسکشن شروع ہو گئی، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں نے جا کے پوچھا اس کتاب کے علم سے مراد کون ہے، رستے میں علی ملے، فرمایا ابن عباس یہاں اس سے مراد کوئی اور نہیں، ابو طالب کا بیٹا علی شیر خدا۔ حضرت علی نے فرمایا اس سے مراد میں ہوں جو مصطفیٰ کی رسالت کا گواہ ہے۔ پھر امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس سے مراد کوئی اور نہیں، حضرت علی شیر خدا ہے جن کو اللہ نے پیدا ہوتے ہی علم بھی عطا فرما دیا تھا، ولایت بھی عطا فرما دیا۔ ایک گواہ اللہ ہے، دوسرا گواہ علی شیر خدا ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ میں وضاحت نہیں کر سکتا، وضاحت سننی ہوگی تو کسی اور موقع پر۔ آج کا دن وہ دن ہے کہ مولا کائنات خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ تقریر میں اسی جگہ چھوڑتا ہوں، اس نقطے پہ بات ختم کرتا ہوں وقت کی نزاکت کی وجہ سے۔ یہ پورا خطاب نہیں کیا، صرف آیت کا ایک مفہوم آپ کے سامنے رکھا ہے کہ علی علی ویسے نہیں ہوتا، جب تک رسالت رہے گی تب تک علی علی ہوتا رہے گا، چونکہ علی فقط صحابی رسول نہیں ہیں، وہ رسالت کے گواہ ہیں۔ اور گواہ نہ ہو، مقدمہ جتنا سچا ہو، گواہ حاضر نہ ہو مقدمے کو کوئی نہیں مانا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ایک اللہ گواہ ہے، دوسرا وہ ہے جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوا۔ بس خطاب میں نہیں کرتا، ادھورا ہے، میں یہ خود تسلیم کرتا ہوں، اسی جگہ چھوڑ رہا ہوں۔ اگلی اس نقطے پر کہ حضرت علی شیر خدا کعبے میں پیدا ہوئے، سوائے ایک بندے کے کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ وہ کعبے میں پیدا ہوئے یا مکے میں۔ اس ایک بندے نے کو بھی غلط فہمی ہے کہ حضرت علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے، اس پر اجماع ہے روایات کی روشنی میں کہ کعبے کے اندر ہی پیدا۔ اب سوال یہ کہ کعبے کے اندر کیوں پیدا ہوا؟ کیونکہ اس اللہ کا گھر ہے، اللہ چاہتا تو حضرت علی کی ماں کو موقع دیتا، اللہ تو قادر ہے، اللہ چاہتا تو حضرت فاطمہ بنت اسد کا رخ اس کی گھر کی طرف کر دیتا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد علی کی ماں کعبہ کے پاس ہے،
اور عورت کو جب بچہ پیدا ہونے کا درد ہوتا ہے اور اس عورت کا یہ بچہ پہلا نہیں تھا، یا تو وہ عورت جو پہلے دفعہ بچہ پیدا کرے اور اسے پتا نہ ہو کہ درد کیسے ہوتا ہے، بچہ پیدا ہونے کا وقت کیا ہوتا ہے، پھر بھی عقل مان تھی۔ حضرت علی سے 10 سال بڑے آپ کے بھائی جعفر ہیں، ان سے 10 سال بڑے آپ کے بھائی قاسم ہیں۔ حضرت علی کو اللہ رب العزت نے کئی بھائی عطا فرمائے۔ حضرت علی اپنے والدین کے پہلے بیٹے نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ وہ بچی تھی ان کو پتا نہیں تھا، اور وہ کعبے کے پاس آئی، طواف چل رہا ہے، اچانک ایسی کیفیت پیدا ہو گئی کہ بچہ پیدا ہونے لگا ہے، رب کو پکارا۔ یہ منظر اسی لیے تھا لوگوں، یہ فاطمہ ہے کعبے کے پاس کھڑے ہو کے کسی بدھ کو نہیں رب سے مدد مانگ رہی ہے۔ تمہیں علی کے والدین کے ایمان پر شک ہے؟ دیکھیے تو صحیح، موازنہ کر لیجئے، کوئی شریعت منع نہیں کرتی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم رہتی مسجد میں تھی، کھاتی مسجد میں رہی، مسجد کے حجرے میں جوان ہوئی، مسجد کے حجرے میں حاملہ ہوئی، مگر جب بچہ پیدا ہونے کا وقت آیا اور وہ بچہ بھی پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، رب نے حکم دیا مریم یہ مسجد ہے، مسجد سے نکل کے باہر کھیتوں میں چلی جا۔ یہ میرا تبصرہ نہیں، یہ قرآن کی آیت ہے۔ حضرت مریم مسجد سے نکلی، القاء ہوا، اور مسجد سے باہر بچہ جنا، کھجور کے درخت کو جھکایا اور وہ پردہ بن گیا، اور حضرت مریم نے باہر بچہ جنا، پھر مسجد میں آئی۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، مسجد وہ بھی قبلہ اول تھا، وہ بھی قبلہ اول تھا، بیت المقدس، حضرت مریم اس کے اندر پلی بڑی جوان، مگر رب نے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مسجد سے باہر کی۔ کیوں؟ وہ حکمتیں وہ رب جانتا ہے۔ اللہ چاہتا تو آج بھی کوئی فرشتہ بھیجتا کہ فاطمہ کو ہاتھ سے پکڑ، یہ کعبہ ہے، یہ قبلہ بننا ہے، باہر لے جا، مگر نہیں۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں مجھے جب درد ذہ ہوا، جاؤں تو کہاں جاؤں، ہر طرف مخلوق کے دیکھ لو۔ علی شیر خدا کعبے میں پیدا ہوئے، کوئی پوچھ کے تو بتائے کہ علی کی پیدائش کے بعد کعبے کو دھویا کس نے تھا، نجاست صاف کس نے کی تھی؟ کہا ناداں، یہ ہستیاں یطہرکم تطہیرا والی ہے، یہ نجاستوں سے پاک ہے۔ اس کعبے کو ابراہیم علیہ السلام نے جیسے پاک کیا تھا، علی کی ولادت کے بعد بھی پاک ویسے کعبہ رہا جیسے پہلے ہوا تھا، کہ یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، یہ نجاستیں پھیلاتا نہیں، جو ان سے جڑ جائے اس کو بھی اللہ طاہر بنا دیتا ہے۔ میں جو مشکل بات سمجھانا چاہتا ہوں یہ اس کے لیے تمہید ہے کہ اللہ چاہتا تو حضرت علی شیر خدا باہر پیدا ہوتے، اپنے باپ کے گھر، اپنے دادا کے گھر، اپنے محلے میں، مگر کعبے میں پیدا ہوئے۔ کوئی نبی پیدا نہیں ہوا، بعد میں بھی کوئی کعبے میں پیدا ہوئے۔ اللہ رب العزت کا کوئی کام بغیر حکمت، بغیر وجہ کے نہیں ہوتا۔ بس سنیے اس کو، آج اس کو منہاج القرآن کا پیغام سمجھیے، اس کو اہل بیت کا عشق سمجھیے، اس کو تقویت ایمان سمجھیے۔ حضرت علی شیر خدا کعبے میں پیدا ہوئے، آج تک لوگ حضرت ابو طالب کے ایمان پر شک کرتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کلمہ پڑھا تھا، کچھ کہتے ہیں نہیں پڑھا، کچھ کہتے ہیں قیامت کو پتہ چلے گا۔ جس نے نہیں پڑھا وہ ابو جہل کہلایا، جس کے شاکے نہیں وہ ابو جہل کہلائے۔ حضرت ابو طالب کے ایمان کے بارے میں آج تک لوگ شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں، اور ابو طالب کا بیٹا کعبے میں پیدا ہوا۔ اللہ نے آپ کو بیٹے دیے، مجھے دیے۔ ملتان کا رواج بھی یہی ہوگا کہ بیٹا پیدا ہوتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کالا ہے کہ چٹا ہے، بولے لوگ پوچھتے ہیں نہیں پوچھتے، یہ نہیں ہے ملتان میں رواج۔
اچھا لوگ یہ پوچھتے ہیں ماں تے گئے کہ پیو تے گئے، ننہال تے گئے کہ ددہال تے گئے؟ جو جتنی محبت کرتا ہے وہ اتنے سوال کرتا ہے، بولیے کرتا ہے نہیں کرتا؟ پھر کوئی پوچھتا ہے جو دیکھ نہیں سکتا، آج کل تو فوٹو آ گئے ہیں، آج کل تو لائیو کوریج آ گئی ہے، وہ پوچھتے ہیں ناک کس میں گئی ہے، آنکھ کیسی ہے، چہرہ کیسا ہے، رنگ کیسا، بہت سارے سوالات معاشرے میں ہوتے ہیں، کیا ہے کس کی طرح ہے، یہ سارے سوال آپ نے سنے ہوں گے، ہو سکتا ہے میں اور آپ پیدا ہوئے تو کتنے سوال ہوئے ہوں گے، مگر ذرا یاد کیجئے آپ کے بیٹے پیدا ہوئے، لوگوں نے یہ تو پوچھا سونا ہے کہ گندا ہے، کالا ہے کہ چٹا ہے، یہ لوگ پوچھتے ہیں، کبھی کسی نے یہ پوچھا ہے کہ بیٹا پیدا ہوا ہے سونا ہندو ہے کہ مسلمان ہے؟ کبھی کسی نے مذہب کا سوال کیا؟ بولے یہ کسی نے پوچھا ہے کہ وہ سنی ہے، بریلوی ہے کہ تبلیغی دیوبندی ہے؟ کسی نے سوال کیا ہے؟ پیدا ہونے والے کے بارے میں یہ نہیں کہتا سنا تھوڑے گھر سکھ جمع ہے کہ ہندو جمع ہے، کوئی نہیں پوچھتا۔ یہ پوری دنیا کا اصول ہے کہ پیدا ہوتے ہی بچے کا مذہب نہیں پوچھا جاتا ماں باپ سے، کیوں؟ رنگ نسل وغیرہ سب کچھ پوچھا جاتا ہے۔ سید کے گھر پیدا ہونے والے سے یہ نہیں پوچھا جاتا تیرا پتر سید ہے کہ چودھری ہے، کسی نواب کے گھر پیدا ہونے والے سے یہ نہیں پوچھا جاتا تیرا پتر نواب ہے کہ ملک ہے۔ وجہ مذہب حسب نسب نہیں پوچھا جاتا، کیونکہ دنیا کا اصول ہے کہ شکل پوچھ لو مذہب نہ پوچھنا، جس کے گھر پیدا ہوا ہے اسی کے مذہب پر ہوا ہوتا، جس کے گھر میں پیدا ہوا ہے وہی نسب لے کے آیا ہے، وہی حسب لے کے آیا ہے۔ علی شیر خدا ابو طالب کے گھر پیدا ہوتے، عبد المطلب کے گھر پیدا ہوتے، رب نے فرمایا علی علی ہے، یہ مولا ہے، یہ ولی ہے۔ لوگ ابو طالب کے مذہب کو پوچھتے ہیں آ علی تو کعبے میں پیدا ہو، دنیا پوچھے علی کون ہے؟ یہ وہ ولی ہے جس کے گھر میں پیدا ہوا ہے اسی کا ولی ہے۔ بندہ جس کے گھر میں ہوتا ہے وہی مذہب وہی خاندان اس کا پہچان ہوتا ہے۔ رب نے پیدا ہی کعبے میں کیا، یہ جھگڑے ہی ختم ہو جائے۔ اس بندے کے بارے میں کیا کہتا ہو جس کی پہلی سانس کعبے کے اندر لی گئی ہو؟ کہا تو رب کے گھر میں پیدا ہو، کوئی پوچھے علی کون ہے؟ کہا تیرے بیٹے کے کان میں آذان کہی تو تو نے اسے مومن سمجھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بچہ پیدا ہو تو کان میں آذان لو، تاکہ روح کو پتا چل جائے کہ میں مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا ہوں۔ کہ تیرا بیٹا آذان سننے کے بعد خوش ہوتا ہے، علی کعبے میں پیدا ہوا مگر راضی نہ ہوا، آنکھ بند کیے رکھی، زبان بند کیے رکھی، 3 دن آنکھ نہ کھولی، زبان نہ کھولی، باپ ٹٹولتا رہا، ماں دودھ دینے کی کوشش کرتی رہی، علی نے آنکھ نہ کھولی۔ علی کیوں؟ کب اور ہوں گے جو زندگی کا آغاز کعبے کو دیکھ کر کرتے ہیں، میں مولا علی ہوں، زندگی کا آغاز کعبہ نہیں کعبے کے کعبے چہرے مصطفیٰ سے کروں۔ سانس تو کعبے میں لینا گوارا کی مگر کعبے کو دیکھا نہیں۔ کعبے سے نکلے جس شخص کی ولایت کا آغاز یہ ہو کہ دنیا میں آتے ہی پہلی نگاہ ماں باپ اور کعبے کو چھوڑ کر چہرے مصطفیٰ سے کرے، رب نے اسے کیا مقام عطا فرمایا ہوگا۔ خالق کائنات نے ولایت کے لیے یہی شخص چنا کہ وہ کفا باللہ شہیدہ، ایک اللہ گواہ ہے اور دوسرا وہ گواہ ہے جس کو اللہ نے کتاب کا علم عطا فرمایا۔ قرآن بعد میں پورا ہوگا، قرآن سے پہلے میرے آقا نے علی کی تربیت ایسے کی جیسے قرآن کہتا ہے۔
وہ نزول قرآن سے پہلے حکمت اور علم علی کے سینے میں حضور نے منتقل کر دیا تھا. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا. اسی لیے فرمایا من کنت مولا. ایک دن کی بات نہ تھی، یہ پچھلے 40 سال کی تربیت تھی جو مصطفیٰ نے علی کے سینے میں ڈالی تھی. کہا علی گواہی دے گا، کولن بھی فیلن بھی. جیسے اللہ کی کولن گواہی کیسے دے گا؟ کہ کولن گواہی دے گا، سردار پیچھے ہٹ جائیں گے، چھوٹا سا بچہ نکل کے کہے گا ہوں کمزور مگر ہے مصطفیٰ اشارہ کرنا علی تم پر قربان ہو جائے گا. اور فیلن گواہی خیبر سے شروع ہوئی اور کربلا میں جا کے ختم ہوئی ہے. وہ جو کربلا میں گردنیں کٹی ہیں اور نیزے پہ پڑھ کے قرآن سنایا ہے، وہ بتایا ہے کہ مصطفیٰ تیری رسالت کا گواہ وہ ہے من عنده علم الکتاب. امام حسین نے گردن کٹوا دی، لاشے پر جسد مبارک پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں اور سر نیزے پہ چڑھ کر قرآن سنا رہا ہے کہ جان لو ہر دور میں رسالت کا گواہ وہ ہے جس کو اللہ نے کتاب کا علم عطا فرمایا ہے. بس اتنا ہی کہنا چاہتا تھا کہ آج جو علی علی ہوتا ہے یہ رسالت کا حصہ ہے، یہ نبوت کا حصہ ہے. ذکر علی ذکر مصطفیٰ سے جدا نہیں، اسی لیے فرمایا الذکر علی عبادہ النظر الی وجہ علی عبادہ. اور رہی اگلی بات، نعتیں اپنی جگہ پہ، درود اپنی جگہ پہ، عرس اپنی جگہ پہ، دم درود اپنی جگہ پہ، سب کچھ اپنی جگہ پہ، کرامات اپنی جگہ پہ. رسالت کو ہر صدی میں ایک گواہ چاہیے، رسالت کو ہر صدی میں ایک ایسا شخص چاہیے کہ جو جس زبان میں سوال کرے کوئی ایسا شخص ہو کہ کرامت سے نہیں، دم سے نہیں، بلکہ قرآن سنا کے دنیا کو بتا دے مصطفیٰ کی رسالت آج بھی موجود ہے. ولایت، دم، درود، سادات سب کچھ حق ہے، مگر ہر صدی میں اللہ نے ایک ایسا بندہ پیدا کیا ہے وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، جس کو اللہ قرآن کا علم عطا فرما دیتا ہے. وہ ہر بات زبان سے کہتا ہے تو قرآن سے کہتا ہے. اگر اس مہینے تک سمجھ نہ آئی کہ اس صدی میں وہ کون ہیں، بڑے بڑے مشائخ نے دین کی خدمت کی، لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا، دلوں کو صاف کیا، لوگوں کے دلوں میں درود صلاۃ و سلام اور نعت کی خوشبو پھیلائی. مگر اس وقت روئے زمین پر ایک ایسا بندہ موجود ہے جو پاکستان سے لے کے شرق اور غرب تک جہاں جاتا ہے قرآن سنا کر مصطفیٰ کی رسالت کا اقرار کرواتا ہے. اور اس مرد کلندر کا نام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے. حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی اس وقت 6000 تقریریں موجود ہیں. 6000 تقریریں اٹھا کے دیکھیے، ہر تقریر قرآن کی کسی نہ کسی آیت کی تفسیر ہو، ایک ایک لفظ. اور آج اس ماہ میں جو کتاب آئی ہے وہ ایک کارس تھا جدید دور پہ. دین سیکھنے سکھانے کی بات ہر صدی میں ہوتی تھی، مگر اب انسان ترقی کے اس دور میں آ گیا ہے کہ دوڑ پڑا ہے. دین کو بھی ایسی ضرورت تھی کہ فی الفور جواب چاہیے. مگر آپ 10 سال 8 سال پہلے کہ دین کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا، کوئی مجھ سے پوچھتا، میں اسے کہتا اچھا میں استاد جی تو پوچھا ہوں. میں مسجد جاتا، امام مسجد سے پوچھا، وہ کہتا اچھا میں مفتی صاحب سے پوچھ لوں. مفتی صاحب کہتے میں فارغ نہیں، میں دیکھ کے بتاؤں گا. لائبریری، وہ جس نوجوان نے سوال کیا تھا آج اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ تحقیق کا انتظار کرے اور 5 دن بعد جواب آئے. 5 دنوں میں گوگل نہ جانے اسے کہاں لے جائے گا. حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مقدس اللہ العالی نے ایک ایسی کتاب ترتیب دی ہے کہ جس کو لکھنے میں 30 سال لگے. اس کی 8 جلدیں ہیں. اس کا نام ہے قرآنی انسائکلوپیڈیا. چونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن میں ہر سوال کا جواب ہے، ہر خشک و تر چیز کا ذکر ہے. حضور شیخ الاسلام نے 30 سال کی محنت کے بعد 8 جلدوں پر کتاب لکھی. اس کا کمال یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں جو سوال آتا ہے
کہ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. سوال کرنا آپ کا کام ہے، جواب قرآن انسائکلوپیڈیا دے گا. مثلا میرے سامنے یہ سبز درخت ہے، آپ نے کہا درخت کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ فوراً جلد اٹھائیے اور دال والا صفحہ کھولیے. درخت کے بارے میں قرآن نے جو کہا ہے وہ ایک ہی جگہ پر موجود ہوگا. اگر آپ کو عربی میں نام آتا ہے شجر تو شجر والا. یوں عقیدے کے بارے میں سوال چاہیے، سائنس کے بارے میں چاہیے، سیاست کے بارے میں چاہیے، بس آپ کو ٹاپک کا پتہ ہو. صفحہ کھولنا آپ کا کام ہے. طاہر القادری کی محنت بولے گی، قرآن جو کہے گا وہ ایک ہی جگہ پر موجود ہوگا. کم و بیش 5000 موضوعات اس کتاب میں ہیں، 8 جلدوں پر مشتمل ہے. علماء اہل سنت پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری. میں نے ابھی پچھلے ماہ سرگودا میں اس کتاب کا تعارف کرایا. آپ کی دلچسپی کے لیے بات کہ میں نے اسی طرح کہا کہ جو آپ کے ذہن میں آئے گا کتاب میں. میرے دائیں طرف ایک بزرگ اٹھا اور ٹیک لگا کے اٹھا، سفید کپڑا مگر وہ میلا سر پہ باندھا ہوا، دھوتی مٹی سے ہٹی ہوئی. اس نے کہا ثواب کیا تصور کر سکتے ہیں اس بندے سے؟ بزرگ 70-80 سال کا. اچھا آپ نے کہا ہے کہ اس کتاب میں ساری چیزوں کا ذکر ہے. ہاں میں بکریاں چرا رہا تھا، بکریوں کا ریوڑ تھا میرا اجڑ. مجھے کسی نے بتایا پروگرام ہے تے لنگر بھی چنگا ہے. میں نے کہا چلو کچھ ریسٹ کرتے ہیں، پروگرام بھی سنتے ہیں، لنگر بھی کھاتے ہیں. پھر بکریوں کی طرف آیا اور آپ نے اتنی بڑی بات کر دی کہ قرآن میں ہر شے ہے اور اس قرآنی انسائکلوپیڈیا میں ہر چیز ہے. کہ مجھے ذرا دیکھ کے بتاؤ میری بکریاں تے میرے اجڑ دا ذکر ہے کہ کونی نہیں. میں حیران ہو گیا، توقع بھی نہیں تھی یہ سوال کرے گا. میرے ساتھ ایک حافظ صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے جلد اٹھائی اور غنم والا صفحہ نکال کے دیا. میں نے آیتیں پڑھ کے سنائی. بابا قرآن میں اور ڈاکٹر طاہر القادری کی لکھی ہوئی کتاب انسائکلوپیڈیا میں تیری بکریوں کا بھی ذکر ہے، تیرے ریوڑ کا بھی ذکر ہے. اس کی آنکھیں نم ہو گئیں کہ 14 صدیاں پہلے بکریوں اور بکریاں چرانے والوں کا ذکر ہے. کہا ہاں اس رب نے پیغمبروں کا بھی ذکر کیا ہے، پیغمبروں کی بکریوں کا بھی ذکر کیا ہے. اس طرح بے شمار. انشاءاللہ تعالی شاہ صاحب کا 30 مارچ کو ملتان شہر میں شاہ رکن عالم کالونی میں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر اللہ علی کے بیٹے ڈاکٹر حسن محی الدین قادری خود تشریف لا رہے ہیں اس کتاب کے تقریبی رونمائی کے لیے. ملتان میں آپ تمام کو دعوت ہے، جائیے. اور وہ کتاب آنے کی خوشی میں اس ماہ تک آدھی قیمت پر ہے. ویسے اس کی قیمت 11,000 کے قریب کچھ ہے، مگر آنے کی خوشی میں اس ماہ میں وہ آدھی قیمت پر ہے. اور یہ مت سوچئے کہ بیچنے کا ہم کہہ رہے ہیں، وہ جتنی بک چکی تھی 2 ماہ میں اس وقت 10 کروڑ کی بک چکی ہے. 10 کروڑ کی بک چکی ہے. 40,000 لوگوں نے ایڈوانس پیسے جمع کیے ہیں کہ ہمیں وہ کتاب چاہیے، چونکہ اس کا تعلق صرف فرقے سے نہیں ہے، صرف مذہب سے نہیں. دنیا دیکھنا چاہتی ہے کہ قرآن میں ہے کیا. اور کمال آپ کے لیے اظہار تشکر کے لیے کہ یہ 10 کروڑ 2 ماہ میں 10 کروڑ کی کتاب بکی. یا اس سے پہلے حضور شیخ الاسلام کی جتنی کتابیں ہیں، حضور شیخ الاسلام نے کتابوں کی کمائی کبھی خود نہیں دی، اپنے اور اپنے اولاد پر حرام قرار دی ہے کہ جو دین کی کتابیں لکھی ہیں ان کی ساری انکم دوبارہ پھر کتابیں چھاپنے پر لگتی ہے، دوبارہ پھر دین کی سربلندی کے لیے رکھتی ہے. تو وہ کتاب اس ماہ میں آدھی قیمت ہے، 8 جلدوں پر ہے. گھر میں دوست احباب ڈاکٹر پروفیسر انجینئرز کے پڑھنے والی کتاب ہے، اور وہ جس تاریخ کو وہاں ہوگی وہاں اویلیبل ہوگی. یہ تو مانندہ ہو علم الکتاب کا ذکر آ گیا، مگر حیران کن کتاب یہ ہے کہ آج 13 رجب ہے. حضرت علی شیر خدا نے آنکھ کھولی حضور کی جھولی میں. اس بات کا تو پتہ ہے نا آپ کو. اگلی بات یہ کہ میرے آقا قبر میں اترے تو حضرت علی کے ہاتھ سے. حضرت علی نے عمر ساری حضور کے ساتھ گزاری ہے، مگر
آپ حیران ہوں گے کہ سب سے کم روایات حدیث کی کتابوں میں حضرت علی کے، حضرت ابو ہریرہ ہزاروں، دیگر صحابہ ہزاروں، اور حضرت علی شیر خدا نے حضور کی حدیثیں کم بیان کی۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری فرماتے ہیں کہ میں جب دوران طالب علمی حدیث کا مطالعہ کرتا تھا تو 100 حدیثیں گزر جاتی، حضرت علی کا نام بھی نہ آتا۔ کہ میں بڑا حیران تھا کہ ماجرا کیا ہے۔ کہ جب تحقیق کی تو پتہ چلا اس دور کے ظالم حکمرانوں نے حضرت علی کا نام حدیثوں کی روایت سے نکالا ہوا ہے۔ اس دور کے ائمہ اور علماء کو بزور حضرت علی کا نام نکالنے کا حکم دیا۔ حضور شیخ الاسلام نے تحقیق کی، ریسرچ کی ہے، اور 14 صدیوں میں پہلی دفعہ آپ نے تحقیق کی۔ آپ حیران ہوں گے کہ حضرت علی شیر خدا نے ڈائریکٹ حضور سے 12,000 حدیث روایت فرمائی، سب سے زیادہ 12,000 حدیث۔ آپ کو کتب حدیث میں 200 بھی نہیں ملے گی جو آج، مگر حضور شیخ الاسلام نے تحقیق کر کے حدیثوں کو نکالا 12,000، اور اس کتاب کا نام حضور شیخ الاسلام نے رکھا ہے مسند ابن ابی طالب، کہ ابو طالب کے بیٹے کی روایات۔ وہ کتاب اس رمضان 21 رمضان المبارک تک انشاءاللہ منظر پر آ رہی ہے، دنیا حیران ہو رہی ہے۔ میں پھر آخر میں کہ میں نے رسالت کی بات کی، چونکہ اشتہار پہ لکھا ہوا تھا میلاد مصطفیٰ، اور میں نے ولایت کی بات کی چونکہ آج 13 رجب ہے۔ میں نے قرآن کی بات کی چونکہ رسالت کا گواہ وہ ہے جس کو اللہ قرآن کا علم عطا فرمائے۔ میں ہر فرد کو، ہر شریک شخص کو، بالخصوص انتظامیہ جامعہ مسجد حاضہ کمیٹی اور انجمن کے ہر فرد کو دل و جان سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور منہاج القرآن ایسے نوجوانوں کو اپنے سر کا تاج سمجھتا ہے۔ وہ ہم جیسے نمازیوں، ہم جیسے بڑی بڑی تقریریں کرنے والوں سے کئی گنا اچھے ہیں، جن کی محنت کی وجہ سے نوجوان نسل کو آقا اور آقا کے صحابہ کا نام سننے کو ملتا ہے۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے کہ جس کے ہاتھوں سے کام لے۔ ہمارا ہر طرح کا تعاون بطور خادم اور نوکر، حضور کے نام لینے والوں کے ہم نوکر ہیں۔ منہاج القرآن ہر قدم پہ ہر اس شخص کی معاون ہے، خدمت گزار ہے جو آقا کے دین کی سربلندی کی بات کرتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قیامت کے دن علی کے بیٹے کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔